بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ شعر سنائیں گے جو مولوی قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے لکھا، اور دیوبند ہی کے چند مفتیوں نے مولوی قاسم نانوتوی کو کافر اور اس کے شعر کو کفر قرار دیا۔ تو سماعت فرمائیے۔ سوال: کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ میں کہ ایک میلاد خواں نے مندرجہ ذیل شعر محفل مولود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں پڑھا؟ جو چھو بھی دیوے سگے کوچہ تیرا اس کی ناش، جو چھو بھی دیوے سگے کوچہ تیرا اس کی ناش، تو پھر تو خلد میں ابلیس کا بنائے مزار۔ الجواب: نمبر 1، یہ شعر پڑھنا حرام اور کفر ہے۔ اگر یہ سمجھ کر پڑھے کہ اس کا اعتقاد اور پڑھنا کفر ہے تب تو اس کا ایمان باقی نہ رہا، اور اگر یہ علم نہ ہو تو اس کا پڑھنا اور اعتقاد کفر ہے۔ یہ شخص فاسق اور سخت گناہ گار ہے۔ اس کو تاب مقدور اس حرکت سے روکنا شرعاً لازم ہے۔ احمد حسن، 15 شوال 1369 سنبھل۔ نمبر 2، اس شعر کا مفہوم کفر ہے۔ لکھنے والا اور عقیدے سے پڑھنے والا خارج از ایمان ہے۔ ایسے صریح الفاظ میں تاویل کی گنجائش نہیں۔ ظہور الدین، سنبھل۔ نمبر 3، کسی بیہودہ اور جاہل آدمی کا شعر ہے۔ بے وقوف اور بیہودہ لوگ ہی ایسے مضمون سے معزوز ہوتے ہیں۔ اگر یہ اس کا عقیدہ ہے تو کفر ہے۔ دیندار آدمی کو اس کے سننے سے بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ سعید احمد، سنبھل۔ نمبر 4، اس شعر کا نعت میں پڑھنا اور سننا دونوں کفر ہے۔ وارث علی عفیان ہو، سنبھل۔ نمبر 5، تینوں حضرات دامہ ظلہم العالی کے جوابات کی میں بالکل موافقت کرتا ہوں۔ محمد ابراہیم عفیان ہو، مدرسۃ الشرع، سنبھل۔ نمبر 6، شعر مذکور اگرچہ نعت میں ہے لیکن حد شرع سے باہر ہے۔ ایسا شعر نہ کہنے والے کو کہنا اور نہ پڑھنے والے کو پڑھنا جائز ہے۔ یہ غلو اور کبیح ہے۔ محمد کفایت اللہ، کان اللہ لہ، دہلی۔ نمبر 2، الف نمبر فتویٰ۔ مذکورہ شعر اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں شاعر نے کہا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ شاعر شرعی اصول سے واقف نہیں ہے۔ شعر میں حد درجہ کا غلو ہے جو اسلامی اصول کے کسی طرح مناسب نہیں ہے۔ شاعر کافر اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ شعر کا پہلا مصرع شرط ہے جو معنی میں اگر کے ہے اور محال چیز کو فرض کر رکھا ہے۔ شرط کا وجود محال ہے، اس لیے دوسرا مصرع جو بطور جزا کے ہے اس کا مترتب ہونا بھی محال ہے۔ مگر شعر نعت رسول سے بہت گرا ہوا اور رقیق ہے۔ ایسے غلو سے شاعر کو بچنا فرض و ضروری ہے۔ ایسے اشعار سے آپ کی تعظیم نہیں ہوتی ہے بلکہ توہین کا پہلو نمایاں ہو جاتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ قرآن کے حکم کے مطابق ابلیس جنت میں نہیں جائے گا، مگر اس شعر کے قائل کو کافر نہیں کہہ سکتے کہ اس میں محال کو فرض کر رکھا ہے۔ جب تک صحیح توجیہ اس کے کلام کی ہو سکتی ہے اس وقت تک اس کے قائل کو کافر کہنا جائز نہیں۔ ایسے اشعار مولود میں پڑھنا نہیں چاہیے، واللہ عالم۔ کتبہ سید مہدی حسن، صدر مفتی دارالعلوم دیوبند، 13/2/70 ہجری، جمعہ۔ یہ بات دلچسپی سے خالی نہ ہوگی کہ جس شعر پر مذکورہ مفتیان دیوبند نے کفر و ضلالت کے فتوے صادر فرمائے ہیں وہ شعر بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی کا ہے۔
گویا مذکورہ مفتیوں نے اپنے قاسم العلوم والخیرات کو ہی کافر و فاسق قرار دیا ہے۔ ملاحظہ ہو شعر ما حوالہ، جو چھو بھی دے وے سگے کوچہ تیرا اس کی ناش، تو پھر تو خلد میں ابلیس کا بنائے مزار۔ ماخوذ از قصائد قاسمی، مصنف مولانا قاسم نانوتوی، صفحہ 77، مطبوعہ ضلع امبالہ۔